اس امید پر کہ وہ لوگ گناہوں سے، برائیوں سے، خرابیوں سے بچیں۔ یہ بیان ہو گیا پھر دین کی سمجھ کا، وہاں سچوں کے ساتھ ہونے کا۔ لوگ کہتے ہیں 4 اماموں کا بیان کہاں ہے؟ تو آیت نمبر بھی 4 ہے، رکوع نمبر بھی 4 ہے۔ رکوع میں نے لگایا، رکوع کہاں لگے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سناتے تھے، جہاں وہ رکوع کرتے تھے وہاں رکوع کا نشان لگ گیا، جہاں وہ رکوع کرتے تھے وہاں رکوع کا نشان لگ گیا۔ کہ رکوع ہم نے تو نہیں لگایا، یہ خدا کی قدرت، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج اس کے رکوع نمبر آیتوں سے بھی مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ اندازہ تو وہ کہتے ہیں نا بیان نہیں ہے، ان کو اصل میں دشمنی، ان کی دشمنی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں مانتے نہ مانے، ہم اللہ کے سارے پیاروں کو مانتے ہیں اور ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کر ان کی شان کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ امام اعظم کی کتنی شان، کتنا مقام ہے، یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا وہ ہمارے محسن، ان کا احسان ہے امت پر، کتنا بڑا احسان کہ ہم اس کا شمار کر سکتے ہیں۔ میں نے مختصر ان کا بھی ذکر کیا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا، چونکہ آیت پڑھی تھی اس کا بھی ذکر کر دوں۔ یہ تفصیل کا بیان اب درس شریف کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین، اے حبیب مسلمان مردوں سے فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ آپ کو چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی کا گناہ کیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ جو تبلیغی جماعت والے کہلاتے ہیں، ان کی جو کتاب ہے جس کا نام فضائل اعمال ہے، اب میں ابھی نکال کے دیکھتا ہوں، اس میں ایک مسئلہ آپ کو سنا دوں، امام اعظم کی شان۔ آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کر کے آپ کے جسم سے پانی کے قطرے جہاں جہاں ہوتے ہیں گرتے ہیں یا نہیں گرتے؟ اونچی وہ قطرے کبھی مسجد میں نہ چھاڑا، کچھ لوگ آتے ہیں تو چھاڑتے ہیں مسجد میں چھاڑنے، ہاں اگر آپ خشک نہیں کر رہے وہ تری رکھنا، وضو کی تری، وضو کے بعد جسم کو خشک نہ کرنا وہ اچھی بات ہے، لیکن قطرے مسجد میں چھاڑنے نہیں چاہیے۔ یہ جو آپ تری رکھیں گے نا، خشک نہیں کریں گے تولیے سے یا ٹیشو پیپر سے خشک نہیں کریں گے، یہ تری قیامت کی گرمی میں کام آئے گی۔ حدیث شریف میں اس کا بیان ملتا ہے۔ کیوں نہیں جاننے چاہیے کہ اس سے آپ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اگر آپ جھاڑے تو کیا جھڑتے ہیں؟ ہاتھ دھوئے آپ کے گناہ، آپ کے بازو دھوئے بازو کے گناہ، پورے جسم آپ ایسے دھوتے ہیں ان کے گناہ جھڑتے ہیں، وہ گناہ کے مسجد میں جھاڑنے چاہیے۔ پوچھ رہا ہوں، ہمیں کنگھی کرنے سے منع کیا ہے، مسجد میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے، بال ٹوٹ سکتا ہے، بال جب ٹوٹ جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، تو کنگھی کرو تو وضو خانے میں مسجد میں۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، امام اعظم کے سامنے سے کوئی گزرتا اور اس کے وضو کا پانی اس کے جسم سے لگا ہوا، اس کے قطرے سے اس کا گناہ دیکھ لیتے تھے، قطرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتاب میں لکھا۔ جب
ولی تھی، ان کا نام تھا حضرت موسیٰ آہنگر رحمۃ اللہ علیہ۔ لوہے کا کام کرتے تھے، پٹی لگائی تھی، موسیٰ نام آہنگر کہتے تھے، لوہے کا کام کرتے، لوگ جا رہے ہیں پٹی لگا کروا کے چیز صحیح کرانی ہے، یہ پرانی بنانی ہے، ایسے یہ کرنی ہے۔ ایک جاٹ لڑکی جوان، جاٹ کہتے ہیں دیہاتی، خوبصورت تھی بہت، اس کی وہ بالٹی کا وہ تراکڑا کہتے ہیں پنجابی والے، کنڈا ٹھیک کرانے آئی ہو، جسے پکڑتے ہیں تو اس کا کنڈا ٹھیک کراتے اپنے دیہاتی انداز میں آپ جو ہے نا موسیٰ یہ سیدھا کر دے ذرا یہ بالٹی کا کنڈا۔ حضرت اس کو دیکھنے لگ گئے، اس کو اونچی سب کے دل میں آپ کا ولی اللہ کا ہے، بزرگ ہوتے ہیں، دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی کوئی سمجھدار کالج وغیرہ کی آپ کے نزدیک ہوتی ہے، سمجھدار اس طرح کی نہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میں کنڈا سیدھا کرانے آئی ہوں، اپنی نیت تو خراب ہو گئی، تم نے اپنی نگاہیں مجھ پہ ٹکا لی ہے، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا میری نظر پاک ہے، میری نظر پاک ہے، میری نظر پاک ہے، میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تجھے تجھ میں بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ کہنے کی میں کیسے مانوں؟ مرد عورت کو دیکھے تو اس کی نظر میں لالچ ہوتی ہے، آپس ہوتی ہے، کیسے کہہ رہا پاک ہے؟ آپ نے لوہے کا اتنا موٹا ٹکڑا آگ میں ڈالا ہوا تھا، وہ سرخ ہو چکا تھا، میں دیکھنا چاہتی ہے، آپ نے وہ ہاتھ سے اٹھایا، ایک ہاتھ اس آنکھ میں پھیرا، اس آنکھ میں پھیرا، اس کو جب دیکھا وہ سونا بن گیا تھا، آنکھیں ٹھیک تھی اسی طرح۔ یہ ثبوت ہے میری آنکھ کے پاک کہ آپ نے میری آنکھ کو جلایا نہیں اور ایک سونا بن گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں شرم آنکھوں میں ہوتی ہے، محاورہ ہے نا، پردے کی ضرورت نہیں ہے، شرم آنکھوں کی جی بولے لوگ یہی کہتے ہیں کسی سے بہت زیادہ پردہ کرنا چاہیے، لیکن شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی، وہ کیوں پردہ کرتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ میں کیوں اپنے آپ کو ڈھک لوں، شرم تو آنکھوں میں ہوتی۔ وہ تو چاہتی ہے کوئی ان کا کفن بھی نہ دے، کوئی ان کی چادر بھی نہ دے، اور آج ہم کہیں وہ آنکھیں لاؤ نا، جیسا میں نے بیان کیا، ہم لوگ اپنی رعایت ڈھونڈتے، کیا ڈھونڈتے مجھے کہتے ہیں دیکھو جی شریعت نے کہا پہلی نظر معاف ہے، تو نظر بغیر ارادے کے پڑ جائے پہلی نظر وہ معاف ہے، دوسری ارادے کے ساتھ کرنا وہ غلط۔ کہتے ہیں پہلی ہٹاتے ہی نہیں کیونکہ وہی تو معاف ہے، پہلی ہٹے تو دوسری کرے، بولو کہ